حضور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہاری اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ 5 فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور 12 فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ 2 فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اس میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا، جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور اس دعوت سے نہ کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس کا مثال کا مطلب اس کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اس پر 5 فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے، اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی 2 قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کو بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے گج ہو کر کہہ رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے جو کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی اور سرسام چلے گئے تو وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا، ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں نے لے کر آیا اس پر عمل کیا، ان لوگوں کو جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرت اریاز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر اپنے چہرہ انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا موثر آواز بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ واج ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری واج ہوا کرتا ہے، لہذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنی بات صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہونے والے اختلافات کے بارے میں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کی ستاروں کی مانند ہے، ہر ستارے میں نور ہے، لیکن بعض ستارے